بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مغرب جو ہے اذان مغرب کے فوراً بعد ادا ہوگی۔ نماز مغرب اور اذان مغرب میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا، میں آگے آپ کو اس کے دلائل اور حوالے عرض کروں گا۔ اگر میرے پاس ادھر کتابیں ہوتی تو آپ کو اصل کتابیں دکھاتا، لیکن انشاءاللہ اس مسئلے کی تشفی تو ہم کریں گے۔ حضرت عقبہ بن عاصم یہ حاکم مدینہ تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول علیہ السلام ہیں، حضور مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، تو جن کے گھر حضور نے آرام کیا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ انہوں نے عقبہ بن عاصم سے کہا، ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزول امتی بخیر او قال علی الفطرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری عاصم بن عقبہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میری امت پر زوال نہیں آئے گا جب تک وہ خیر پر رہے گی، یا یہ فرمایا کہ جب تک وہ فطرت پر رہے گی؟ ما لم یؤخر المغرب الا ان تشتبی کالنجوم۔ فرمایا ان کے لیے خیر یہ ہے، امت کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ مغرب میں تاخیر نہ کریں۔ یہ حضور نے فرمایا اور نبی کا فرمان، نبی کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ان تشتبی کالنجوم، فرمایا تاخیر یہ ہے کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے۔ تاخیر یہ ہے کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے۔ آگے دیکھیے دوسری روایت جو ہے وہ ہے جامع ترمذی کی حدیث جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 40 پر ہے۔ ان اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، فرمایا مغرب کا اول وقت، افضل وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھ لو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اچھا، اسی پر ہی رد مختار کے اندر یہ بات موجود ہے، والمستحب تعجیل مغربی مطلقا وتاخیرہ قدر رکعتین یکرہ تنزیہا۔ یہ رد مختار کے اندر موجود ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مغرب کو تعجیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی جلدی پڑھا جائے مطلقاً طور پر، اور تاخیر کرنا اتنا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اتنی تاخیر کر دینا فرمایا یکرہ تنزیہاً، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ 2 رکعت نماز جتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اور در مختار جلد نمبر 2 میں صفحہ 35 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ان المراد بالتعجیل الا یفصل بین الاذان والاقامہ۔ فرمایا تعجیل سے مراد کیا ہے، جلدی پڑھنے سے مراد کیا ہے، کتنی کچھ جلدی پڑھی جائے نماز؟ تو فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی پڑھی جائے کہ اللہ یفصل بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان فرق نہ کیا جائے۔ فرق سے مراد کہ زیادہ فاصلہ، اللہ یفصل بین الاذان والاقامہ۔ اور ہدایہ شریف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور البنایہ شرح ہدایہ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ هَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ۔ فرمایا مغرب کی اذان اور مغرب کی اقامت کے درمیان بیٹھے نہیں۔ اذان دینے والا اذان دے کر وہ بیٹھے نہیں، بلکہ کیا کرے، اقامت پڑھے۔ یہ کس نے کہا؟ هَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اور لوگوں کو نا خواہ مخواہ مسئلہ بن جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، کہتا ہے جی یہ بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ امام صاحب ہیں کون۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی ولادت ہے 80 ہجری کی، اور امام بخاری کی ولادت ہے 194 ہجری کی۔
امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا 150 ہجری میں، اور امام بخاری کا وصال ہوا 256 ہجری میں۔ بخاری شریف کی بات کی جاتی ہے جو امام اعظم کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے تعلیم حاصل کی ہے، تابعی ہیں، ڈائریکٹ صحابہ سے پڑھا ہے جنہوں نے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ آگے کیا کہتے ہیں؟ ولی ابی حنیفہ تھا ان تاخیر مکروہ، کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان تاخیر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وقال یعقوب، امام یعقوب فرماتے ہیں رأیت ابی حنیفہ یؤذن فی المغرب ویقیم ولا یجلس بین الاذان والاقامہ۔ امام یعقوب فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا کہ جب اذان ہو گئی تو اذان اور مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان آپ بیٹھے، کھڑے کھڑے آپ نے تکبیر بھی سن لی، یعنی اتنا بھی فرق امام اعظم ابو حنیفہ نے نہ کیا، بلکہ اس سے آگے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے رد مختار اعلیٰ در مختار میں یہ بات موجود ہے وَعْلَمْ أَنَّ التَّأْخِيرَ بِقَدْرِ رَكَعَتَيْنِ مَكْرُوهُ تَنْزِيهًا وَإِلَىٰ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ تَحْرِيمًا۔ یہ بات یہاں پر لکھی کہ خوب مسئلے کو جان لینا چاہیے، خوب مسئلے کو جان لینا چاہیے کہ تاخیر نماز کی مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان 2 رکعتوں کی تاخیر، 2 رکعتیں کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں؟ 2 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعتیں بندہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ 2 رکعتوں کی تاخیر مغرب کی اذان اور مغرب کی نماز کے درمیان یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ستارے آسمان پہ نظر آنے لگ جائے تو مکروہ تحریمی بن جاتا ہے۔ اب مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مغرب کی اذان و جماعت میں فاصلہ نہیں ہے، اور یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے بہار شریعت، اس کے ٹائٹل پہ ہی لکھا ہے کہ فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب، یہ ٹائٹل پہ ہی لکھا ہے، اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے۔ میں نے اپنے استاد حافظ عبدالستار صاحب سعیدی زیدہ شرفو سے سنا، آپ فرماتے ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتا ہم اسے سننے ہی نہیں مانتے، اور یہ پہلی جلد ہے، ٹوٹل یہ 6 جلدوں میں چھپی ہے، میرے پاس 6 کی 6 اندر موجود ہے، میں یہ صرف مسائل کے لیے لایا تھا، باقی کتابیں تو لاہور میں ہی پڑھی ہیں۔ اب یہاں پر یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں مغرب میں ہمیشہ تعجیل مستحب ہے، مغرب کو ہمیشہ جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور 2 رکعت یا اس سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ اب یہ دیکھیے ائمہ مجتہدین حدیث پاک پر استدلال کرتے ہوئے ہمیں جو مسائل سمجھا رہے ہیں ہم ان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میں نے ایک دن پہلے کہا تھا اور میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا وہ دین ہے، جو میری عقل نے مانا وہ دین ہے۔ ہم نے دین کو اپنی عقل پر پرکھا ہے، اپنی عقل کو دین کے تابع نہیں کیا۔ ہم دین کے تابع ہیں، دین ہمارا تابع نہیں، ہم دین کے غلام ہیں، دین ہمارا غلام۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو بندے کو پسند آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ دین ہے، جو دل کو لگی وہ دین ہے، جو عقل میں آئی وہ دین ہے۔ بھئی ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دین ہمارا وہ ہے جو نبی نے پڑھایا، نبی کے صحابہ نے پڑھایا اور ائمہ مجتہدین نے ہم تک پہنچایا۔ تو لہذا ہمیں آپس اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو کہیں پہ لکھا ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور ظلم یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں وہ بھی کتابوں کے قریب نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں لیکن کتابوں کے قریب جاتے ہی نہیں ہیں، بس سوچتے ہی ہے نہیں، اگر 2 منٹ فرق
भाई अपनी बात सोचता है, कभी रसूलुल्लाह के फरमान पर भी सोचना शुरू कर दे, कभी शरीयत के आईने में अपने अकल को परख करके देख कि ये क्या हुक्म मौजूद है, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि कुछ दोस्तों में गलतफहमी होती है, वो गलतफहमी दूर हो जाए। और आप हजरात से ये गुजारिश है, भाई सारा दिन दुनिया के काम करते हैं, जब नमाज के वक्त तो उस वक्त भी अजान का ही इंतजार करना है। मगरिब की नमाज तो एक ऐसी नमाज है हर एक को पता चल जाता है मगरिब होने वाली है, इसमें तो बताना पड़ता ही नहीं है। तो भाई किस लिए ताखीर करते हैं, किस लिए? और फिर हमारी अपनी गलतियां होती है, हम वो अपनी गलतियां दिन पर लगा देते हैं। गलती हमारी है कि हम टाइम पर नहीं आए, तो दिन पर हमने लगा दिया, तुमने ताखीर क्यों नहीं की? भाई मुजरिम हम हैं तो फिर हम ये इतराज दिन पर क्यों करें, शरीयत पर हम इतराज क्यों करें? आपसे गुजारिश है, मेहरबानी किया करें। मगरिब की नमाज का टाइम जो होता है वो जल्दी पढ़ना अफसर है, जल्दी पढ़ना अफसर है।